نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورۃ القاریہ ہے جی۔ تجوید کے اعتبار سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ القاریعۃ ما القاریعہ، یہاں پہ ایک قاعدہ یوز ہو رہا ہے کہ قاف پر حرف ہے، اس کے بعد الف ہے تو پر پڑھا جائے گا۔ القاریعہ، ہونٹ اوپر کو اٹھیں گے۔ اگر پتلا ہوتا ما تو یہ پتلا ہے ما۔ دوسری یہ ہے کہ ما جب دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ یہ الف بھی ساکن ہے یہ لام بھی ساکن ہے، تو پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا، تو اس کو مال قاریہ نہیں پڑھیں گے۔ ماں کا جو مدہ ہونا ہے وہ حذف ہو جائے گا، ماں کو مدہ نہیں کیا جائے گا۔ القاریعۃ ما القاریعہ، میم زبر لام مل۔ وما ادراک ما القاریعہ، یہاں پہ مد ہے تجوید کے اعتبار سے، تو ادراک دال پتلے حروف میں سے ہے، پہلے حمزہ بھی پتلا ہے، را موٹی ہے کیونکہ زبر کے ساتھ ہے تو اس کو پر کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، فا پتلے حروف میں سے ہے، نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آئے گی، سین نہیں بنانا اس کو۔ یوم واو لین ہے، یا زبر وا یو، لکھنؤ، بڑی آسانی سے ہم پرفیکٹلی ادا کر دیتے ہیں جب ہم لکھنؤ کہتے ہیں تو، لیکن جب یہ یو کہنا پڑتا ہے تو ہم یوم الدین کر دیتے ہیں۔ یہ یا زبر وا یو، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، عین کا مخرج وسط حلق ہے، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، را پر حروف کے بعد الف آیا ہے تو الف پر ہوگا، را دیا نہیں ہوگا۔ واو کلی شفتن گول، موازینہ، یہ ہو پڑھیں گے الٹی پیش ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ، تا مربوطہ ہے، وقف کرنا ہے، ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، علم صرف میں بھی اس پہ بات کریں گے اور تجوید میں بھی کرتے ہیں۔ یہ اس ہا کو کہتے ہیں، یہ ہائے سکتہ ہے، یہ ہا، اس کا علم صرف میں کوئی مقام نہیں ہے، ہا سکتہ۔ یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 9 مقامات پہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ الحاقہ صورت میں یہ آتی ہے جیسے کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ، 4 یہ ہیں۔ القاریہ میں ماہیہ، اسی طرح پہلے سورۃ البقرہ میں ہے لم یتسنہ، آگے ہے دوسرا سورۃ الانعام میں ہے ہوموقتدیہ، تدیہ، یہ ہا ہے۔ تو اس طرح یہ کتابیہ 2 بار آتی ہے سورۃ الحاقہ میں، تو حسابیہ بھی 2 بار آتا ہے، ٹوٹل 9 بار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں، یہ ہا بھی ہائے ضمیر کی مانند کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے، اور اس کو کلمہ کے آخر میں لانے کا مقصد کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ہر حال میں ساکن پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہائے سکتہ کے 9 مقام پر آئے، 9 مقامات ہیں۔ تو اصل میں یہ ہمارا لفظ تھا
ہیا. اگر یہ ہا نہ ہوتی تو ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو اس یا کی زبر ہم نہ پڑھتے تو ہی بن جاتا, تو وہ معنوی اعتبار سے سننے والے کو اس کی سمجھ نہ آتی. اچھا جی, علم صرف کی جانب چلتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. علم صرف کی جانب چلتے ہیں. القارعہ, قاف را عین مادہ ہے, یہ باب فا سے آتا ہے جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. قرأ یقرأ, تو یہ یہاں پہ اسم الفاعل کے معنی میں آیا ہے, تو فاعلۃ کے وزن پہ القارعۃ الف لام لگ گیا ہے. ما اس میں استفہام ہے, استفہامیہ, ٹھیک ہے جی, ما استفہامیہ. پھر القاریہ و ما, پھر واو حرف عطف ہے, ما وہی استفہامیہ ہے. ادرا درایا, ادرایا یدریو, تو یہ لفظ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. ادرایا, تو را کے اوپر زبر کی وجہ سے یا جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گی, تو یہ لفظ بنے گا ادرا. کاف جو ہے یہ ضمیر ہے منصوب. ما پھر اس میں استفہام ہے, اس میں 5 ما آتے ہیں, پانچوں کے 5 استفہامیہ ہیں. القاریہ پھر وہی لفظ ہے. یوما اس میں ظرف زمان ہے, تو یہ ایام اس کی جمع ہے, اس میں منتہی الجموع ایاویم آتی ہے. یکونو, کانا یکونو فعل ناقص ہے, تو یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے, فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الناس لفظ جو ہے یہ 3 مصادر سے علماء بیان کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نون واو سین, کچھ کہتے ہیں انس, کچھ کہتے ہیں ناسیہ, بھول جانا. تو اگر اس کو نواسو لیا جائے تو یہ واو جو ہے ماقبل زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل ہوگی, ناسو بنے گا. ناسو کے اوپر الف لام معرفہ بنانے کے لیے لگایا تو الناس بن گیا. اگر یہ اس کو انس سے لیا جائے تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ اس حمزہ کو الف لام سے تبدیل کر دیا, حمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض الف لام لائے, اور سین سے پہلے جو لا الف ہے وہ الف اضافی ہے, یہ الف جو ہے سین سے پہلے, تو یہ لفظ بنا الناس. ناسیہ میں اقلاب ہوا ہے. اقلاب کس کا؟ سین کو یا سے اور یا کو سین سے بدلا ہے. تو جب سین سے پہلے یا آ گئی, یا متحرک ہے, اس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے, تو یا کو الف سے بدلا تو لفظ بن گیا ناسو. ناسو سے پہلے ہم نے الف لام لگایا تو الناسو بن گیا. ٹھیک ہے, یہ 3 اس کی توجیہ ہیں جو علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہیں. ہم نے تینوں کو بیان کر دیا. ایک بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, آئندہ انشاءاللہ ہم نہیں بیان کریں گے, ریفر دیں گے سورۃ القاریہ کا کہ اس میں جا کے آپ پڑھ لیں. کل فراش کیا ہے؟ کاف حرف تشبیہ ہے, اور فراش کیا ہے جی؟ فا را شین مادہ ہے. یہ اس میں جنس جمعی ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ واحد میں تا مربوطہ کے ساتھ آتی ہے اور جمع میں یہ بغیر تا کے آتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ لفظ آپ کا سورۃ البقرہ میں یوز ہوا ہے. بقرۃن, جب وہ قصہ شروع ہوا تو سب جگہ پہ بقرۃن 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 آیا ہے, آخر میں ایک بار آیا ان البقرہ تشابہ منہ. ٹھیک ہے, ہمیں کچھ گائے ملی ہیں, اس پہ مجموعہ ہے جو تشابہ منہ, وہ ایسے لفظ آیا ہے. تو بہرحال ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. فراش جمع کے لیے ہے, تو مبسوس با سا مادہ ہے اس کا, مفعول کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا مبسوس, مفعول کے وزن پہ مبسوس. اور کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے. پھر تکونو کانا یکونو سے, وہاں پہ تھا واحد مذکر غائب کا صیغہ, یہ ہے واحد مونس غائب کا صیغہ تکونو. الجبالو جبل, واحد ہے اس کا فعال کے وزن پہ جبال, جمع جبالو. کل اہن, کاف پھر حرف تشبیہ ہے. الاہن عین ہا نون, اس میں جنس جمعی ہے یہ بھی. المنفوش کیا ہے؟ نون فا شین, یہ بھی مفعول کے وزن پہ ہے منفوش. فا جو ہے یہ حرف
عطف اما، اما جو ہے حرف شرط ہے، من موصولہ ہے، من موصولہ، ثقلت سا قاف لام اس کا مادہ ہے، یہ باب کاروما سے ہے، کاروما کاروما کارومو کارومت، ثقلہ ثقلہ ثقلت، تو یہ ثقلت آئے گا، تو واحد مونس غائب کا صیغہ، فعل ماضی، موازینہ، یہ وزن سے ہے جی، واو زا نون اس کا مادہ ہے، اس کا دو رائے ہیں علماء کی، ایک کہتے ہیں جی اسم اعلیٰ کے وزن پہ ہے، اسم اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں، مفعل مفعلتن مفعالن، تو اگر ہم مفعالن کے وزن پہ لیں تو یہ بنے گا میوزانن، میوزانن میں واو جو ہے یہ یا میں بدلے گی ماقبل کسرہ کی وجہ سے، تو لفظ ہمارا بنے گا میزان، اسم اعلیٰ جس سے ہم وزن کرتے ہیں، تو اس میزان کی جو جمع مکسر ہے وہ مفاعیل کے وزن پہ موازین آئے گی، ٹھیک ہے جی، تو یہ لفظ بنے گا بمعنی موزون، یعنی اسم الاعلیٰ بمعنی موزون۔ کچھ علماء لکھتے ہیں یہ جی ہے یہ مفعول کے وزن پہ ہے، موزون مفعول وہ جس کو تولا جائے، مفعول وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر کام کیا جائے، تو جس کو تولا جائے تو اس کی جمع ہے موازین، موازین ان کے وہ اعمال جو تولے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تولے ہوئے، جیسے مقتول قتل کیا ہوا، موزون وزن کیا ہوا، یہ لفظ آئے گا۔ تو یہ ہوئی موازین کے بارے میں۔ فا حرف رابطہ لی جواب شرط ہے جی، رابطہ لی جواب شرط، ہوا ضمیر مرفوع، فی حرف جر، عیشت مجرور، اسم ہے اسم مصدر، راضیتن یہ اسم الفاعل ہے، رضوا سے جیسے فعالہ سے فاعل بنا، ناصرہ سے ناصر بنا، اسی طرح رضوا سے رادف بنا۔ تو پہلے بھی ایک بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب واو حرف علت تیسری جگہ سے ہٹ کر چوتھی جگہ پہ چلی جائے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ رادف جہاں پہ یہ رادیہ میں تبدیل ہوا، آگے تا مربوطہ لگی۔ وہ اما واو حرف عطف ہے، اما پھر حرف شرط ہے، من موصولہ ہے یہاں پہ، خفت یہ پھر خافافا مددہ کی طرح، خففا خففا خففو خففت، تو خففت میں فا کا فا کے اندر ادغام ہوا کیونکہ دونوں ہم جنس حرف ہیں، تو یہ لفظ بنا خفت۔ موازینہ کے بات کر چکے۔ فَأُمُّهُ لفظ امم، میم کا میم کے ادغام ہوا ماں کے معنی میں، ماں کے پاس بچے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، کسی بھی یہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ ٹھکانے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے وہ ایک ٹھکانہ بنتا ہے، تو اس کو اس معنی میں ٹھکانے کے معنی میں استعمال کیا ہے علماء نے، اللہ تعالیٰ نے۔ فَأُمُّهُ اس کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ، حاویہ لفظ بھی فاعلتن کے وزن پہ حاویتن ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ یہ بات ہو چکی، ما ہیہ پہ بھی میں بات کر چکا، یہ ہائے سکتا ہے تجوید میں، تو یہ اصل میں ہے ما ہیہ۔ نارن نون واو را اس کا مادہ ہے، نورن بنے گا اس کا، تینوں جب متحرک ہوں گے تو واو متحرک نون زبر کی وجہ سے نارن بن جائے گا۔ حامیہ جو ہے ہا میم یا مادہ ہے اس کا، فاعلتن کے وزن پہ حامیتن۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق تصریف المفردات، ہم نے دیکھا ان کو۔ ابھی چلتے ہیں آگے علم نحو کی جانب۔ تو القارعۃ پہلا ہی لفظ ہے ہمارا، یہ بنے گا جی مبتدا، اس کے آخر میں تا کے اوپر پیش ہے، تو پیش سے ہمیں پتہ چلا یہ کلمہ مرفوع ہے، تو مرفوعات 8 میں سے یہ مبتدا بنا۔ یہ ما اس میں استفہام ہے،
یہ پھر مبتدا بنے گا جی، اور یہ اس کی خبر بنے گی، ما القاریہ۔ تو ما القاریہ جو ہے یہ مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ بنے، جو جملہ اسمیہ ہے وہ خبر بنے گی اس مبتدا اول کی، اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا اول، تو یہ مبتدا ثانی ہے۔ تو یہ مبتدا ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن کر وہ خبر بنے گی کس کی؟ مبتدا اول کی۔ تو یہ پورا ایک جملہ بنا، مبتدا اور خبر۔ القاریات، مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ۔ یہاں پہ ادرا میں یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامت ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے جی یہاں پہ۔ تو اس کو ہم نے کہا چونکہ فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب ہے، منصوب ہو کر یہ مفعول بن رہی ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، مرفوع ہو کر یہ ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ تو ہوا عائد ہے کہاں پہ؟ ایک لوٹ کہاں رہی ہے؟ کس کی طرف؟ ما۔ کس ذات نے، کس نے بتایا، اب فعل کیا، یہ اس فاعل نے یہ فعل کیا بتانے کا تجھ کو۔ تو آپ کو کس نے بتایا، یعنی آپ، یہ کاف ہوگا نا، تو فاعل کیا ہے؟ کس، ما فاعل ہے، یا اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے۔ اگر ما کو آپ چھوڑ دیں تو ادرا میں ہوا جو ہے اس نے بتایا ہے، ادرا کا، اس ایک مذکر نے بتایا آپ کو۔ تو وہ اس ایک مذکر کون ہے؟ لوٹ رہی ہے ضمیر اس ما استفہامیہ کی طرف، تو معنی ہو جائے گا کس نے بتایا آپ کو؟ کیا بتایا آپ کو؟ کس چیز کے بارے میں جی؟ یہ ما جو ہے یہ مبتدا اور یہ القاریۃ اس کی خبر، یہ جملہ بن کر محلن منصوب ہو کر مفعول بہی ثانی، یہ مفعول بہی اول۔ تو دو مفاعیل بنیں گے اس کے ادرا فعل کے۔ تو آپ کیا جانیں کہ القاریہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ یوما، یہ یوما جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں جی اس میں ظرف زمان ہے اور یہ یہاں پہ مضاف ہے۔ تو یہ جو پورا جملہ ہے نا جی، یہ ہم کہتے ہیں محلن مجرور ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کس کا؟ اس مضاف کا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس میں ظرف زمان ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں مفعول فیہ، مفاعیل خمسہ، مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول مطلق، مفعول ماہو اور مفعول فیہ۔ تو یہ مفعول فیہ کی آگے دو برانچیز آتی ہیں، ایک اس میں ظرف زمان اور ایک اس میں ظرف مکان۔ تو یہ اس میں ظرف زمان ہے، صحیح ہے جی۔ تو علماء لکھتے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ پیچھے محذوف ہے، وہ کیا ہے جی؟ تقدیرن، تقدیر اس کی کیا ہے؟ تقرع القلوب یوم یکون الناس۔ تو اس دن دل جو ہیں کھڑکھڑا جائیں گے ڈر سے۔ جب کیا ہوگا اس دن؟ پیچھے تقرع القلوب اور یوما، کیا ہوگا جی اس دن؟ مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر یہ وقوع ہوگا۔ کیا؟ یکون فعل ناقص، فعل، ٹھیک ہے جی۔ اس میں واو ضمیر ہے، اس کی ہم بات نہیں کریں گے۔ الناس، یکون الناس، یہ کانا یکون واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو نون کی وجہ سے اس کو جمع نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فعل ناقص ہے، اس کا اسم یہ کہتے ہیں جی اسم کانا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے کہا یہ جارہ ہے اور یہ مجرور ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ صفت جمع موصوف
یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو یہ مرکب توصیفی مل کر مجرور بنے گا اس جارہ کا. تو یہ جار اور مجرور یہ جو اتنا حصہ ہے یہ مل کر کیا بنے گی جی؟ یہ مرکب جاری اور یہ خبر بنے گی کانا کی. تو یہ ہوگی محلن منصوب. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. تو یہ ہے کانا کا اسم جو مرفوع ہے اس ضمہ ظاہرہ کی وجہ سے. یہ ہے مرفوع ہونے کی علامت. اچھا جی، تو اور کیا ہوگا؟ یوم یکون و تکون. یکون کی ڈیٹیل دے دی ہم نے. یکون کا اسم بھی آ گیا، اس کی خبر بھی آ گئی. ابھی واو حرف عطف ہے، یہ مرکب عطفی بنے گا یکون کا اور تکون کا. یہ فعل ناقص، یہ اس کی اسم کانا جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع ہے. تو یہ اسی طرح اہن جو ہے یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی، یہ اس جارہ کا مرکب توصیفی مجرور بنے گا. تو یہ مرکب جاری محلن منصوب ہو کر خبر کانا. تو یہ واحد مونث غائب کا صیغہ ہے. کانا یکونا کوئی بھی صیغہ آئے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. یہاں پہ میں بات کر لوں جی. جبال مونس ٹھیک ہے. الناس مذکر، یکون واحد مذکر غائب کا صیغہ، تکون جبال مونس ہے. تو اس لیے عربی زبان اس کو مونس سے استعمال کرتی ہے جی. اچھا جی، ایک بات تو یہ ہوئی، اگر اس کانا کو فعل ناقص سمجھا جائے تو ایک اس کا اسم اور ایک اس کی خبر. اگر اس کو فعل تام سمجھا جائے، یہ بھی علماء کی رائے ہے، اگر فعل تام ہو تو الناس اس کا فاعل بنے گا. تو یہ فعل اور فاعل جملہ بنا. تو یہ جو کل فراش المبسوس ہے یہ محلن منصوب ہو کر حال بنے گا اس ناس کا. یہ دوسری رائے ہے. تو اس دن بندوں کا حال کیا ہوگا؟ کل فراش المبسوس ہوں گے، یہ ان کی حالت ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا جا حامد راکبن، حامد آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ ہوتا ہے حال. تو اس دن بندوں کا حال کیا ہوگا؟ کل فراش المبسوس، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. اور دوسرا اگر اس کو بھی تام مانا جائے تو جبالو اس کا فاعل بنے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور جبال ہو جائیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ کل اہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. تو یہ ان کا حال بن جائے گا. یہ دونوں رائے. جزاک اللہ. فَأَمَّا، پھر یہ شرط لگی ہے، اما لو ان یہ حروف شرطیاں ہیں. فَأَمَّا، پس جب اس وقت من موصولہ، یہ اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے جی، موصولہ جمع صلہ. تو صلہ کیا ہے؟ ثقلت موازینہ، ثقلت فعل ہے تو موازینہ اس کے وزن بھاری ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صلہ بنے گا فعل جمع فاعل جو مرکب اضافی ہے. ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الناس کی طرف. تو وزن جب تولے جائیں گے، جس چیز کو تولا گیا ہے، تولے ہوئے وزن، مفعول کے وزن پہ ہم نے موزون بنایا تھا نا، اس کی جمع موازین ہے. تو جیسے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو، وہ اعمال جس کا وزن کیا گیا ہو،
اگر وہ وزن کیے ہوئے اعمال بھاری ہوں گے، پھر یہ فا رابطہ لجواب شرط، اگر یہ شرط پوری ہوگی تو اس کو جواب میں یہ ملے گا، ہوا مبتدا اور یہ موصوف، یہ صفت، مرکب توصیفی اس جار سے مجرور، تو یہ مرکب جاری ہم کہیں گے، یہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر بن رہا ہے اس مبتدا۔ تو اس فا نے بتایا کہ اگر یہ شرط پوری ہو جائے گی تو رابطے میں جواب میں یہ ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند عیش والی زندگی میں ہوگا۔ پھر واو ہے، دو شرطوں کے درمیان یہ واو ہے۔ ٹھیک ہے جی، اما فاما و اما کے بعد بھی من ہے، اس من موصولہ کا یہ صلہ ہے، اسی طرح اس من موصولہ کا یہ صلہ ہے، یہ موازینو ہو یہ فائل بن رہا ہے اس خفت کا، تو جس کے تولے ہوئے اعمال ہلکے بنیں گے، ہلکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ فا رابطہ لی جواب شرط، رابطہ لی جواب شرط، جواب شرط کیا ہوگا جی، اس کو کیا ملے گا، ٹھکانہ، امہ حاویہ، جہنم کا گہرا گڑھا۔ تو اگر تولے ہوئے اعمال جو ہیں وہ وزن میں ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، فَأُمُّ یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر، جس طرح یہاں پہ یہ ہوا مبتدا اور فی عیشت راضیہ خبر، امہ ٹھکانہ اس کا مبتدا اور حاویتن اس کی خبر، ٹھکانے کے بارے میں خبر ہے کہ وہ ٹھکانہ کیسا ہوگا، گہرا گڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے، آگے پھر وہی جملہ ہے، وما ادراک ما القاریہ کی طرح کہ وما ادراک ما ہی، یہ ما پہ شروع کرتے ہیں پہلے، ما کیا ہے جی، مبتدا، ہیا خبر، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو یہ ہیا ضمیر ہے مرفوع منفصل، مرفوع منفصل، تو یہ مرفوع ہو کر خبر بن رہی ہے، تو یہ جو جملہ ہے یہ مفعول بنے گا ثانی، مفعول اول یہ کاف ہے، ادرا میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے اس ما استفہامیہ کی طرف۔ تو کس چیز نے بتایا آپ کو کہ وہ ہیا کیا ہے، ہیا کیا ہے، حاویتن، تو یہ ضمیر ہیا جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانو، محاورتاً ترجمہ جو ہے نا وہ تو جس شکل میں مرضی ہو، لیکن ہم تو الفاظ کی بحث کریں گے نا، ادرا کو واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا لیں گے تو اس میں ہوا چھپا ہوا ہے نا، تو ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے، اس ما کی طرف، تو کس نے آگاہ کیا آپ کو ماہیا کہ وہ کیا ہے۔ آگے نارن مبتدا اور خبر، یہ جملہ نارن حامیہ، وہ ہے دہکتی ہوئی آگ، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں یہ خبر نارن حامیہ، اس میں ایک تو یہ ہے، یہ ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، سوری، یہ صفت ہے اس نار کی، تو نار جو ہے یہاں پہ موصوف ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی کا یہاں پہ ایک مبتدا جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے جو ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہی ہے یا آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے، وہ نار آگ ہے دہکتی ہوئی،
تو یہ ہیا جو ہے نا یہ مبتدا بنے گی. جی اسی طرح کی جو ملتی جلتی ایک آیت تھی کہاں پہ پچھلی سورت جب ہم نے کی وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، تو نار کو ہم نے وہاں پہ اس نار کی طرح ہم نے مبتدا کہہ دیا. اس کے پہلے بھی ایک ہیا چھپی ہوئی ہے. یہ میں جو مجھ سے غلطی ہوئی اس کا اس آیت میں اس جو لوکیشن ہے سورۃ الہمزہ میں وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کے بارے میں آگے بتایا کہ ہیا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اس میں بھی ایک ہیا جو ہے وہ مبتدا بنے گی اور آگے اس کا نار اللہ موقدہ صفت اور نار اس کا موصوف اور صفت مل کر خبر بنے گی اس ہیا کی. یہ ملتی جلتی آیت تھی، مجھے یاد آ گئی تو اچھا ہوا میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس تو سارے سیم ہی ہیں نا، جو یہ سن رہے ہیں وہاں بھی سن رہے ہیں. اگر وہ غلطی کسی کو محسوس ہوئی ہے تو وہ غلطی ہے اور اس کی ہم نے کریکشن کر دی. وما علینا الا البلاغ المبین.